نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ ایمان والوں سے ہنستے تھے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اور جب گزرتے ان کے ساتھ، یتغامزون، تو آنکھوں سے اشارے مارتے تھے، وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب لوٹ کر جاتے اپنے گھر والوں کی طرف، انقلبوا فَكِهِينَ، تو لوٹ کر جاتے باتیں بناتے ہوئے، وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب دیکھتے ان کو، قالوا ان هؤلاء لضالون، تو کہتے کہ بے شک یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں، وما ارسلوا علیہم حافظین، اور نہیں بھیجے گئے وہ ان پر محافظ بنا کر، فالیوم الذین آمنوا، پس آج کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے، من الکفار یضحکون، کافروں پر ہنسیں گے، علی الارائک ینظرون، تختوں پر نظارہ کرتے ہوں گے، هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون، کیا پورا دیا گیا کافروں کو جو کچھ وہ کرتے تھے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، سورۃ المطففین آیت نمبر 29 سے لے کر 36 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں اہل جنت کا تذکرہ تھا کہ ان کی روحیں ان کے اعمال نامے علیین میں ہوں گے، اور علیین وہ مقام ہے جہاں پر مقربین بھی ہوں گے، یعنی درجے ہر ایک کے یقیناً ہوں گے، لیکن انبیاء اور فرشتے یہ سب وہاں پر موجود ہوں گے. اللہ ہمیں بھی وہاں جگہ نصیب فرمائے. اور نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے نظارہ کرتے ہوں گے، چہرے ان کے تر و تازہ ہوں گے، اور رحیق مختوم، مہر لگی ہوئی خالص شراب پلائی جائے گی، اور جس کی مہر کستوری کی ہوگی
اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے. ذائقہ تسنیم کا ہوگا اور وہ بھی ایک چشمہ ہے جنت میں جس سے مقربین پئیں گے. اہل جنت ہی کا تذکرہ جاری ہے آج کے سبق میں بھی، اور اسی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اتنی عزتیں اور اتنے بلند مقام جن لوگوں کو دیے گئے اور جن لوگوں کی یہ شان اور جن کی یہ عظمت ہے، دنیا میں یہ کافر لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. آج جن کو یہ جنت کے بالا خانے ملے ہیں، دنیا میں کفار ان کے ساتھ ٹھٹھے کیا کرتے تھے اور ان کے اوپر اشارے کستے تھے، آوازیں کستے تھے، غرضے کہ دنیا میں ان کو کافر لوگ خوب رسوا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اور دنیا میں انہوں نے اللہ کی خاطر یہ بے عزتیاں برداشت کی ہیں. آج اللہ نے ان کو عزت کے تاج پہنا دیے ہیں. آج اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت کے تاج پہنائے ہیں اور بلندیاں اور مقام عطا فرمائے ہیں. تو معلوم ہوا دنیا میں بندہ اللہ کی رضا کے لیے مخلص ہو کر کام کرے، اس کے باوجود اگر کوئی آدمی اس کی مخالفت کرے اور اس کے باوجود کوئی آدمی اگر اس کے ساتھ ظلم و زیادتی یا کسی طرح سے بھی اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. ایک دن آنے والا ہے کہ اس کا بہت بڑا بدلہ اللہ عطا فرمائیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، آزمائشیں مانگنی نہیں چاہیے، اللہ سے جنگ نہیں مانگنی چاہیے، دشمن کا ٹھٹھا مذاق اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے. اسی طرح ہر تکلیف، بیماری، حادثہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے یہ چیزیں مانگنی نہیں چاہیے. لیکن اگر کہیں کچھ ایسا سامنا ہو جائے تو پھر صبر کرنا چاہیے اور اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ میرا رب اس کا بڑا بدلہ عطا فرمائے گا. ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، جو مجرم ہیں، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ ایمان والوں پر ہنستے تھے. مجرم لوگ دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے، حضور نے بتایا میں اللہ کا نبی ہوں، تو ان بد نصیبوں نے آپ کا مذاق اڑا. اوہو، اللہ کو آپ کے علاوہ اور ملتا ہی کوئی نہیں تھا. نعوذ باللہ من ذالک. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کہتے تھے واہ بھائی واہ، اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ایمان کے لیے. لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ ایمان کوئی اچھی بات ہوتی تو تجھ سے پہلے ہم قبول کرتے. نعوذ باللہ، یعنی وہ ان کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے اپنے حساب میں. اللہ فرماتے ہیں ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، ایمان والے کافروں پر دنیا میں ہنستے رہتے تھے. اور سورۃ البقرہ میں منافقین کا تذکرہ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ان سے کہا جاتا کہ صحابہ کرام کی طرح مخلص ہو کر ایمان لے آؤ، تو آگے سے کہتے کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. نعوذ باللہ من ذالک. وہ ان کو بے وقوف کہتے، وہ ان کو نادان کہتے، وہ ان کو ناسمجھ کہتے اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے، ہنستے تھے ان پر، طنز کرتے تھے. آج اللہ نے ان کا بدلہ جنت کی صورت میں عطا فرمایا. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اور اگر کہیں گزرتے ان کے ساتھ، یتغامزون، آنکھوں سے اشارے مارتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بھی نا سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آنکھوں کے اشارے، اور دیکھو فلاں جا رہے ہیں، مذاق اڑاتے، ایمان والوں پر طنز کرتے، ہنستے. کبھی داڑھی کا مذاق اڑایا، کبھی ٹخنے ننگے اس کا مذاق اڑایا، کبھی مسواک کا مذاق اڑایا، کبھی کس چیز کا. اوہ، اب وہ الفاظ کہنے مناسب نہیں ہے. ہر ایک کو پتہ ہے کیا کچھ کہتے ہیں لوگ اس دور میں بھی، کیا کچھ لوگ کہتے ہیں، طنز کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اشارے مارتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان چیزوں کا حساب ہونے والا ہے.
یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دیکھ رہا اور یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ یوں تنزیہ اور مذاقیہ اور اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے تو رب کو کیا نہیں پتہ ہے؟ ایمان والوں کا کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ایمان والوں کا رب ان کی ایک ایک چیز کی سزا دے گا۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بزرگ اللہ کا نیک بندہ جا رہا تھا نا، تو بارش ہوئی تھی، کیچڑ میچڑ تھا، اس کا پاؤں پھسلا تو کیچڑ کے اندر چلا گیا نا وہ نیک بندہ اللہ کا، کیچڑ اٹھا، آگے کوئی آ رہے تھے جوڑا میاں بیوی، اس خاتون کے کپڑوں پہ نا وہ کیچڑ جا کے سیدھا پڑا، چھینٹے اس کی پڑی، اس کے شوہر کو بڑا غصہ آیا، میری بیوی کا بیگم کو سارا جوڑا خراب کیا، ہم کسی فنکشن میں جا رہے تھے، حالانکہ اس نے کوئی جان بوجھ کے تو نہیں کیا، بیچارہ پھسلا تو چلا گیا، لیکن اس کے اندر تھوڑا غرور تھا، اس نے آ کے اس بزرگ سفید ریش کی پھینٹی لگائی، 3-4 تھپڑ نہ اکٹھے اس کے منہ پر مارے، تجھے نظر نہیں آتا؟ انہوں نے کہا بیٹا غلطی ہو گئی، میں نے کوئی جان بوجھ کے تو نہیں پھینکا، بس میں بہرحال تھوڑا آگے گیا تو وہ تھپڑ مارنے والا نا اس کا پاؤں پھسلا اور ایسا گرا کہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ٹانگ کی۔ اب ہر ایک کے ذہن میں یہی ہے کہ اس بزرگ نے بد دعا دی ہے، جیسے ہم نے سنا میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ یار بد دعا دی ہوگی، آپ نے بھی، تو لوگوں نے کہا اس بزرگ کو بھائی تیری بد دعا صحیح لگی، اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے کوئی بد دعا نہیں دی اس کو، بلکہ اس تھپڑ مارتے وقت ہی میں نے اس کو معاف کر، وہ بیچارہ نادان ہے، اس کو کیا پتہ، میں نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ پھر فوراً ایسی اس کو سزا کیسے مل گئی؟ فرمایا بات یہ ہے کہ وہ لڑکی اس کی محبوبہ تھی، جب اس کے کپڑے گندے ہوئے تو اس کو غصہ آیا، اور میں اپنے رب کا محبوب تھا، جب میری بےعزتی ہوئی تو میرے رب کو غصہ آیا، میں نے تو کچھ نہیں کہا لیکن میرے رب کو غصہ آیا، اور میرے رب نے تو سزا اس کو دینی ہی دینی تھی، کبھی کبھی اللہ جلدی بھی دے دیتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے۔ بات یہ سمجھیے کہ جو آدمی اللہ کے لیے مخلص ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ ناحق زیادتی کرے گا تو رب کو اس پر غصہ تو ہے ہی ہے، چاہے سزا آج اللہ دے دے چاہے اللہ اس کو کل دے دے، سزا اس کو ضرور ملنی ہے۔ یہ دیکھیے سنی اللہ قرآن مجید میں کیا فرما رہے ہیں، میرے بندوں پر ہنستے تھے اور آنکھوں کے اشارے مارتے تھے، آج جہنم کا ایندھن بنیں گے اور اپنے بندوں کو میں عزتیں عطا فرماؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب وہ بے ایمان میرے بندوں کو دیکھتے، قالوا تو کہتے تھے اِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہ تو بڑے گمراہ ہیں جی، یہ بڑے گستاخ ہیں جی، یہ فلاں، کبھی کیا الزام، کبھی کیا، کبھی گستاخی کا الزام، کبھی کوئی اور الزام، کبھی کیا، یہ ساری باتیں کرتے رہتے تھے۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ ان پر محافظ بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ کس نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم جناب ان کی نگرانی کرو اور لوگوں کو بتاؤ یہ گستاخ ہیں، یہ فلاں ہیں، ان سے دور رہنا، یہ کس نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی؟ بس صرف شرارت ان کے اندر گھس گئی تھی، اس کے علاوہ تو اور کوئی ذمہ داری ان کی نہیں لگی ہوئی تھی۔ بہرحال یہ تو دنیا میں وہ کچھ کرتے رہے، آج کیا ہوگا؟ فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج کے دن ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھ کر ایمان والے نظارے کرتے ہوں گے، آج رب ان کو تختوں پر بٹھائے گا، مجرم کو ہتکڑی لگا کر گھسٹوائے گا، اور یہ ان کو دیکھیں گے، یہ وہ بے ایمان تھے جو دنیا میں ہمارے اوپر ہنستے تھے، اور یہ دیکھ رہے ہوں گے هل ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیا کافروں کو پورا بدلہ مل گیا جو کرتے تھے یا نہیں؟ ثُوِّبَ ثواب، بدلے کو کہتے ہیں نا ثواب، تو جو کچھ کرتے تھے اس کا بدلہ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ آج جنتی تختوں پر بیٹھ کر نظارہ کرتے ہوں گے اور ان کی مار اور پھینٹی لگ رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی حرکات سے جو جہنم میں لے کر جائیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا،
کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ ایمان والوں سے ہنستے تھے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب گزرتے ان کے ساتھ تو آنکھوں کے اشارے مارتے تھے، وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب لوٹ کر جاتے اپنے گھر کی طرف تو لوٹتے باتیں بناتے ہوئے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب دیکھتے ان کو، قالوا تو کہتے، إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، بے شک یہ لوگ گمراہ ہیں، وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ ان پر محافظ بنا کر تو نہیں بھیجے گئے تھے، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، پس آج کے دن ایمان والے، من الکفار یضحکون، کافروں سے ہنسیں گے، علی الارائک ینظرون، تختوں پر نظارہ کرتے ہوں گے، هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون، کیا پورا بدلہ مل گیا کافروں کو جو کچھ وہ کرتے تھے۔